الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة پاک نہایت واجب احترام عالی مقام برادران اسلام اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے نال میں اور آپ جامع مسجد خوشبوئے مدینہ کے اندر حاضر دعا کرنا خدا کے عالم ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر فرمائے ماہ رجب شریف کا آخری جمعہ شریف اور ماہ شعبان معظم کی آمد دعا کرنا خدا کے عالم ماہ رجب ماہ شعبان اور آمد رمضان کا صدقہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے عالم اسلام ملک پاکستان کی خیر فرمائے اللہ تبارک و تعالی پچھلے جمعہ مبارک میں اجتماع کے اندر میں جناب کے سامنے عرض کیتا کہ سنے نبی کو اللہ پاک نے معراج پہ بلایا معراج پہ بلایا اور معراج پہ بلاون کے نال نال اللہ فرمایا سبحان الذی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات اسرا یہ سیر کرائے بے اپنے ہی اپنے بندہ خاص بڑی توجہ کرنا بعض لوگ ایک دن کے سفر معراج ایک خواب کے اندر
یعنی حضور ستے پہ آپ کو خواب آئی اور خواب دیکھتا اپنے مکہ تو مدینہ، مدینہ تو مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد اقصی، سات آسمان، عرش والا لاکھ کی بلندیاں کے سونے محمد پہنچے خواب دا کیا کہتے جی خواب. اگر خواب ہمیں بات ہے ویسا موجودہ نہیں آ سکتا بڑی یعنی خواب کے اندر میں اور آپ ہی سفر کرتے ہیں. یعنی آپ نے بستر سے سوتے ہیں خواب آئی داتا صاحب پہنچ گئے. بعض لوگ آگے خواب آئی میں مدینہ شریف پہنچ گیا. بعض لوگ آگے خواب آئی میں مری پہنچ گیا. جی یعنی خواب موجودہ نہیں اور خواب اتنی بڑی گالی کوئی بندہ کے لیے خواب آئی اللہ کے لیے میری خواب رات میں میں سیر کرائی. حالانکہ اس ملاج کو پہلے ترین مرتبہ خواب کے اندر سورہ محمد اللہ کا دیدار ہوئے ملاج میں. لیکن 27 ملاج ایک خواب دا عالم نہیں، خواب دا عالم نہیں. اللہ تعالی نے ساتھی اکھانا جاگ دیا اپنے پیارے محبوب کو سیر کرے. بات بڑی جوجنا سننا یعنی اگر اطلاعات کی دعوت نہیں دی کیویں ہو سکتا ہے. حکوم لمبا سفر ہے مکہ تو ملک شام 4 مہینے لگتے. وہ لمبا سفر ہے تھوڑے جے ٹائم کے اندر اتنا لمبا سفر مکہ تو ملک شام مسجد اقصی وطلا مکان دی بلندیاں پہ. اللہ فرمائندا ہے میرا بندہ توجہ کر میرے محبوب نے آکھیا میں گیا سبحان الذی اسرا میں خود کہہ رہا سیر میں آپ کرائیں سبحان اللہ سیر میں آپ کرائیں. بڑی پچھلے جمعہ کو میں عرض کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا سونے نبی مسجد اقصی پہنچے 1,40,000 نبیاں رسولاں پیغمبراں سونے محمد کا استقبال کیتا آپ کا دیدار کیتا آپ کی عظمت کو بیان کیتا. جبریل امین عرض کرے سونا اتو اختتام کرو اتنا آپ کا انتظار کرتے ہیں. پہلا آسمان سجے دوجا سج گیا تیجا سج گیا 7 آسمان سجے. سونا فرشتے ملائکہ اولا جنت آسمانوں کو تھوڑا انتظار کر رہے ہیں. مسجد اقصی جو سورہ محمد تشریف لینا ہے 1,40,000 نبی کے رسول نے بڑی یا میں نے سورہ محمد خوراک کے پیر رکھا ہے خوراک پرواز کیتا ہے. آسمان کتنے آسمان ہیں 7. ایک آسمان تو دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے جتنی زمین کے آسمان کا فاصلہ. اندازہ کرو کتنی بلندی ہے نور کی کتنا دور پہنچے. یعنی زمین تو ڈھیرتے پہلا آسمان کتنا فاصلہ ہے. اسی طرح ہر آسمان کا دوسرے آسمان کتنا فاصلہ ہے. وقت 7 آسمان عرش والا نام مقام سونا پہنچے. جب مسجد اقصی جو حضور سفر شروع کیتا ہے آج بڑا بڑی کو جو دن سننا کرنے والے نبی ارشاد جان والے نبی مسجد اقصی دن ہجرت 40,000 نبی رسول محمد رجوار محمد دیان کی دیئے. جب میرے پیارے نبی آپ کے سوارے آسمان وال سفر پہ کریں دن ہجرت 40,000 نبی رسول محمد نے بیٹھا کمری والا جناب والا آسمان وال ویلا پہ سارے نبی اپنے نظر مارے صدا دیکھو محمد کی بلندی کو نظر مارے صدا دیکھو
میرا بڑی توجہ بنا سننا لجپال نبی مسجد اقصا میں چلے پہلا آسمان آیا دستک دیتی آواز آئی کون عرض کی بھی جبریل امین سبحان اللہ میرا نام جبریل سید الملائکہ فرشتیاں دا استاد آواز آئی کلا آئے نال بھی ہوئی ہے سبحان اللہ میرے نال آمنہ دلالے پہلا دروازہ کھلے بڑی توجہ کے نال سننا لجپال نبی پہلے اسمان پہ پہنچے دوسرے اسمان پہ پہنچے تیسرے اسمان پہ پہنچے چوتھے اسمان پہ پہنچے سورہ محمد کی شان سن لجپال نبی 7 آسمان کھلتے سبحان اللہ کون گر گیا ہے جبریل منگوایا کہوے اللہ بھی طاقت جی دیکھو جہاز ہے پیدل سفر کرائے تو 10 مہینے لگ بجے 4 سال لگ بجے کوئی سفر جہاز سے بندہ چڑھ بجے تھے 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک بندے کا بڑھایا جہاز اتنا سفر جلدی کرا سکتا ہے جب خود خدا بنا جی بولو سبحان اللہ آکے بڑی بڑی سننا جب خود خدا بلاوے جبریل آوے براق لے کے آوے لجپال محمد جناب والا چوتھے آسمان جب نے پال کیتا اتنے جناب والا سواری رک گئی جناب جبریل بھی رک گیا رفعت بھی رک گیا براق بھی رک گیا عاشق دنیا کوئی چوتھے فلکی یار گیا کوئی چوتھے فلکی یار گیا کوئی سترہ تیجا ہار گیا ایک کالی زلفاں کالا حسین سارے پڑھیے ایک کالی زلفاں میں اگے نہیں جا سکتا جبریل بھی نورے براق بھی نورے نہ براق اگے جاوے نہ جبریل لگے جاوے سجد الملائکہ وہ بھی ہو گیا جبریل والے جا رہے یا شکریا کوئی چوتھے فلکی یار گیا کوئی چوتھے فلکی یار گیا کوئی سترہ ہار گیا اگلا جملہ سارے پڑھنا ہے ایک کالیاں زلفاں کالا حسین ایک کالیاں جی ایک کالیاں زلفاں کالا حسین جو لگی ارشاد پال گیا والے نبی ارشد جان والے نبی حضرت جبریل پیچھے رہ گیا براق بھی پیچھے رہ گیا رفعت بھی پیچھے رہ گیا جبریل والے نبی چل رہے آواز آئی اے پیارے محمد رک جا تیرا خدا تیرے پر سلام پہ پڑھتا ہے سبحان اللہ بہت طویل واقعہ ہے واقعہ معراج کملی والے اللہ کی بارگاہ پہنچے کئی لاکھ کلام کیتے اللہ نے حکم دی والے آپس میں اللہ تعالیٰ فرمائے سونے کے لے کے رکھتے ارد بھی اللہ جیڑی شکرے کو روپڑی ہو گیا سبحان اللہ اس آکشو کیڑی شاہ اللہ کو روپڑی وہ کون نہ کھے میں سات اسمان پر میں وہ کون نہ کھے میں جنت پر میں وہ صرف کون نہ کھے آسمان پر میں زمین پر میں جی وہ کیڑی شاہ جو یہ تک کوئی نہیں اللہ اکبر سنا کیا کہنا ہے یا اللہ جو تیرے کوئی نہیں ہو کہنا ہے کیڑی شاہ سوڑے نبی پڑھیا التحیات للہ والصلوات والطیبات یا اللہ تیرے کو عاجزی کوئی نہیں میں عاجزی کہنا ہے میں عاجزی کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا اے سونا محمد عاجزی کہنا ہے تو میرے کو سن السلام علیکہ
ایھا النبی سبحان اللہ آگے بلا بڑی توجہ دینا سننا اللہ کے عالم فرمائے کمری والے نبی ارشاد جہان والے نبی باقی کہنا ہے بار محمد اللہ پہ میرے خدا نے جناب پر اپنے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے کمری والے تیرے تے سلام ہوئے بندہ بار محمد نبی مولا شاد آ گیا میری ذات پہ سلام پہ پڑھنے درود پہ پڑھنے میری امت کا کیوں دے گا رب کرا تھوڑا کملی والے پریشان نہ ہو جب نمازی نماز اندر میری ذات پہ سلام پڑھے گا میں تیرے غلام اور تیرے صحابہ پر بھی سلام پہ بھیجنا والا عباد اللہ الصالحین السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اے سنیا تیرے تے بھی سلام ہوئے تو سارے بندے تے بھی سلام امنی والے نبی لا مقامی بلندیت دے گئے حضور میں بڑے بڑے نظارے کرائے گئے جہنم کا نظارہ کرایا گیا جنت کا نظارہ کرایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم کا نظارہ کیتا کہ کچھ لوگوں کا مٹھا جنہاں نے سال کچلے گئے سال کچلے گئے جہنم نے دروگے فرشتے کھلوتے ہیں تھوڑے گھنٹے انہوں نے سیر تھوڑے بڑے تھے حدیث میں اپنی گل نہیں پہ حدیث سے مصطفیٰ سونے نبی نے فرمایا میراج کی رات حضور کو جنٹھا سرکار بیان فرمایا وہ سال کچلے گئے وہ سال تھلے ڈگ دن ریدہ ہوئے دن ہر شے بھیجا ہر شے نکل گئے بات ٹھیک تھی میں بات سر کھانے بات کچلا ہوئے سرکار فرمایا نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ اللہ جبریل آتے کہتے ہیں آقا اے آپ کی امت کے بعد وقت ہو گئے جنہ دا سر دنیا دارہ کے لئے جھکتا ہاں اللہ کے بارگاہ چاہیے اللہ کی بارگاہ چاہیے نہیں جھکتا لوگوں کے جھکتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ جھکر واسطے بندہ ذہن بھی نہیں پڑتا ارادہ نہیں پڑتا آج جہنم کے اندر انہوں نے سلک کچھ نہ پڑا اس باب کو جو مہینہ گزرا ہے 27 اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی امت پر جو تحفہ بھیجا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا سنا میں تو فرشت بلا کے معراج کرائے تیری امت فرشت جماعت پڑھتی میں اٹھوں میں کو معراج کرائے سبحان اللہ 50 کی بات کتنی ہے جی 50 یہ ہر بندہ بیان کرتا ہے 50 نماز دنیا حضور چلے چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام پر ملاقات سے زیارت کی پوچھا سونا امت واسطے کیڑی شے کیتی ویندے ہو میں تے اپنی امت واسطے من سلوا دی عادت کیتی تے من سلوا آ گیا جی آسمان کو کھانا اترتا ہے تو تساں معراج تے گئے ہو لا مقام تے گئے ہو امت واسطے کیڑی شے کیتی ویندے ہو میرے نبی پاک فرمایا اے پیارے موسیٰ بھائی جان اللہ تعالیٰ نے میری امت واسطے 50 نمازیں دی کتنی ہیں جی 50 موسیٰ نبی فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کو اچھی طرح جاننا میرا بہت نہ تجربہ کیا ہے مہربانی فرماؤ دوسرا مان کے اعلان فرماؤں ہے 50 نمازیں اللہ پاک فرض کی ہیں انہیں کوئی نہیں پڑھنی ہے گھٹ سرکار واپس گئے عرض کی یا اللہ مہربانی ہو سکتی کہ 50 لکھ کا موقع میری امت واسطے اور میں جا سوئے 5 کام کھا چھوڑے وقت موسیٰ اور میں حضور ایک ہوں جاتا سرکار وقت کام کھا پانی حضور بہتے رہے آندے رہے موسیٰ بہتے رہے بالآخر 5 رہے کتنی ہے جی 5 اللہ تعالیٰ کو بات سنا اعلان کرتے ہوئے کیتیاں 50 انفر پنڈیاں 5 میں لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں پرسوں 5 ثواب 50 ثواب 50 نماز اللہ نے طرف کون پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جڑا بندہ ایک نماز تو دوسری نماز کا انتظار کرے گا بس تو فجر پڑھی ظہر کا انتظار نہ کرتے ظہر پڑھی اثر کا انتظار ہے اثر پڑھی
عشاء پڑھی تو نیت کی کہ بستر پہ سو مانے لے یا اللہ خیر اور فیصلے انشاءاللہ تعالی میں فجر ہوئی وجہ کریا فجر 4 رکعت سے پڑھی کتنی ہے تو سنتا دے تو فرق 5-7 منٹ جماعت نہ پڑھی بدا 15 منٹ لگ گئے لیکن نال نیت کی کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے میں ظہر پڑھنی اللہ فرشتے حکم فرماتا ہے فجر کو گھیر کے ظہر کے ٹائم پر اتنا منافع کا سودا کہہ جا مجھے سبحان اللہ جی بولو سبحان اللہ بس فیکٹری تو ساتھ ہو فجر ٹائم 8 بجے حاضر کر دی 8 بجے حاضر لا کے موٹر سائیکل نہ پوتے گھر بندے سن کو پلان جانا بات کیا اس بلکہ اسے رہانے کے لیے اکثر دی سائن نکلنا نہیں کر ٹائم دے ہوئے کتنا ٹائم ڈیوٹی کی تھی لیکن اتنا کیے ہوئے فجر پڑھی ہے 10 منٹ کا ڈیوٹی کی تھی کتنے منٹ دی اللہ دی بار کا 10 منٹ آئے فائدہ اپنا ساتھ ہاتھ دھوتے کہنا فائدہ جی اپنا کلی کی دی کہنا فائدہ جی اپنا نک کو صاف کیتا ہے کہنا فائدہ جی اپنا منہ کو صاف کیتا ہے منہ 3 دفعہ سنت دھونا ہے کہنا فائدہ جی اپنا فائدہ ایک صحابی آج کی دیا کا 1,24,000 نبیوں کی امتاں میدان محشر میں کھلوتی ہو سے آپ اپنے غلاموں کو کیویں بچنے سے یہ تھوڑے غلام ہیں سرکار فرمایا میرا غلام سن میرے غلام امتی نماز واسطے جڑا وضو کرے دے میدان محشر کے اندر چودھویں دے چاند کی طرح انہوں نے چہرے چمکتے نظر آ میرے غلاموں کے چہرے ہی چمک سے چودھویں دا چاند چمکتا چہرہ دھونا فائدہ مسح کرنا فائدہ دیکھو حضور کی ہر سنت دے اندر حکمت بعض وقت میں سر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یا بعض نیم مینٹل تھی ہے لیکن مسا پہلے میں عرض کیتا ہے مسا ہے اس عام سمجھتے ہیں بس عام ہے حضور کی ہر سنت کے اندر حکمت انگریز نے نشان کیتے ہوئے کیا نہیں لوڑ آئی میں تراؤں لے تھے لاؤ ایتھے گن ہونے ہوا ایتھے نہ تھوڑا جا رگڑو ہوا کنہ ڈنگلی لاؤ بات پیچھا لاؤ اس طرح کو کیوں نہیں لوڑ آئی یا انہوں نے سچ کیتا ہے وہ لکھا تو مجبور تھی گئے جیڑا بندہ صرف محمد نے بتائے ہوئے طریقے دلال ساتھا مسا کر دیتا ہے وہ کنا زندگی دیتا مینٹل تو تواتر و عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مسواک کا بڑا حکم فرمایا سرکار فرمایا اگر میری امت مشقت نہ ہویا میری امت کو تکلیف نہ ہویا میں حال وضو دے نال مسواک کو فرض کرا دے گا کہ مسواک کرو سرکار نے فرمایا مسواک کا کیا طریقہ کار ہے اے چھوٹی انگلی لکھے ہوئے اے ترائی لکھے ہوئے اٹھا لکھے ہوئے جی سمجھا نہیں اگر پینسل ہے مسواک کرتے ہیں اور ایک انگریزی کتاب لکھی ہے نماز اور سائنس تو اردو ترجمہ بھی آ گئی نماز اور سائنس ان سارے انہوں نے گلا لکھی ہے انہوں نے فائدہ کی مرد بے شک نہیں لیکن انہوں نے مرد لکھا تو مجبور تھی کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت کے اندر اللہ شفا بھی رکھی ہے حکمت بھی رکھی ہے سبحان اللہ اے مسواک کرتے ہیں رام رہتے ہوں یہ ایک تھی انگوٹھ ہے اسی مسواک کرتے ہیں انگریز اس سے ساتھ کی بعد لوگوں کو مرگی تھی وہ مرگیت جو نارے والے نہیں کرتے یعنی وہ ساتھ تو چلتی ہے انسان کا قدرتی نظام ہے وہ انسان ان جڑا بندہ اس طریقے سے مسواک کرتا ہے وہ نار دبی رکھتا ہے انگریز ڈاکٹر نے بڑے بڑے پروفیسر نے ارشاد کیتا ہے کہ جڑا مسلمانوں دے نبی نے بتائے ہوئے طریقے سے نال کوشش کرے اگر مسواک نہیں ملتا کوشش کرنی تھی سکتا ہے ایویں اپنا غیر طریقہ ثواب ملسی ضرور ملسی ثواب مسواک کا زیادہ ملسی گوشت تھوڑا ملسی ضرور لیکن مسواک کرے سو وہ یہ برکت ہے وہ شفا زیادہ ہے لیکن انگریز لکھا دے وہ تھی کہ اس طریقے سے جڑا بندہ مسواک کریندا ہے وہ زندگی کے اندر مینٹلی طور پر مسئلہ نہ ہو ایک ایسے آیت ہے گل کرنا مقصد ہے نماز اگر تم پڑھتے ہو نماز سارے فائدے آتے صفائی کے میں نصف ماں مسجد تو سامنے پاک ہو گیا یہ میں ہمیں جی ہاتھ لحاظ اور کوشش کرنی میرا کپڑا پاک ہو پیچھے میں دو سوال کیتا ہے
کہ اگر اثر کم کر دیں پسینہ شسینہ آتا ہے تو کپڑے پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے. کپڑا ناپاک اس ٹائم ہوگا جب اس نے ناپاکی کرا، یعنی خواب کے اندر انسان کلام تھی گیا یا واش روم کا قطرہ گر گیا وہ تو دھو بھی سکتے، دھونا بھی ہوگا. فرض کرو تھوڑے اتنی جگہ تے تو تسلی کہ اس جگہ تے ناپاکی، دوسرا کپڑا سارا پاک، صرف ایک جگہ ہے کپڑے کا کوئی بھی حصہ 1 فٹ 4 انچ 5 انچ 10 انچ جتنا بھی حصہ ہے اتنے تسلی ہے، عین و یقین ہے کہ اس کے علاوہ کہیں ناپاکی نہیں، اسی اتنی جگہ دھو کے نماز پڑھ سکتے. لیکن غسل فرد ہے وہ سارا تھا، لیکن کپڑے دھو سکتے. اس طرح بعض لوگوں نے برائن پائی ہوئی، بعض لوگ سوال کرتے ہیں میں نے خواب کے اندر اقدام کی گیا یا حقوق زوجیت جو بھی شرعی مسائل ہے سمجھنا چاہیے. میں برائن پڑھائی گا، میں نے کبھی یقین ہے کہ میرا قمیض بھی پاک ہے بنین بھی پاک ہے، کیا میں قمیض اتارنا پڑ سکتا، بنین اتارنی پڑ سکتا نہیں. قمیض بھی پاک ہے بنین بھی پاک ہے، جتنے اجازت لگی وہ جگہ ناپاک ہے وہ نہ کرنے کا مقصد ہے. اگر تم نماز ہی پڑھتے ہو، نماز کی کوشش کرتے ہو، سارے فائدے اپنے پاک ٹھیک ہے. کسی نے صاحب سے بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں مولانا صاحب دن کے کرے نماز پڑھائیں لیکن سارے کپڑے پاک ہو جائیں، کپڑے نہ پاک. کیسا انسان ہے جن کپڑے نہ پاک؟ بعض لوگ یعنی اگر غسل فرض تھی بنی 4 گھنٹے انہیں پھرتے رہتے دھوپ نکل سی یا فارغ تھی سب غسل پڑے نہیں. حکم میں بھی جس ٹائم اور حدیث مبارک ہے جس گھر میں جنبی ہو، جنبی کہتے ہیں جس پر غسل فرض، سرکار فرمایا جس گھر میں جنبی ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو، جب تک وہ غسل نہیں کرتا رحمت والے فرشتے اس گھر میں. آپ اتنی دیر تک صفائی اپنی کرنی ہے، پاک اپنے آپ کو کرنا ہے. 3-4 گھنٹے پورا دن گزارتے ہیں ناپاکی میں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ اسی حالت میں موت آ گئی جی. اس انسان کو فی الفور میرے پیارے آقا کا فرمان ہے صفائی نصف مان ہے. ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارا کپڑا پاک ہو، جسم پاک ہو جی. اچھا بس اوقات یہ بھی مسئلہ سن لیں، بعد جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں دودھ پلانے والی ان پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ اس پریشانی میں بچہ روتا رہتا ہے دودھ نہیں پلاتے تھے کہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں. اگر آپ کا غسل فرض ہو گیا آپ پانی پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے. اگر روزے آ رہے ہیں فرض کرے سحری کا ٹائم ہے، ٹائم جا رہا ہے، غسل فرض ہے اور سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اب فقہ کیا کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ غرارے کر لو، ناک میں پانی ڈالو، سحری کر لو اور سحری کرنے کے فوراً بعد تمام باتوں کے کرنے کا مقصد یہ ہے بھائی نماز آپ نے بعد میں پڑھی ہے لیکن نماز کی برکت سے آپ نے وضو کیا، وضو کی برکت سے میرے آقا نے فرمایا ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی ختم کروا دیتا. اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ میرا بن کے میری بارگاہ میں آئے تو صحیح. اللہ فرماتا ہے جب یہ حدیث پاک ہے پیارے محبوب اعلان فرما دو جب میرا بندہ نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے اس کے جتنے گناہوں والے اعمال ہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں. بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے دعا کرتا ہے یا اللہ میں تو گنہگار ہوں، تیرے گھر میں آیا ہوں، تو معاف کرنے والا ہے. اب جب باہر نکلنے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کے گناہ اس کو دے دے. اللہ فرماتا ہے میری رحمت کا دوبارہ نہیں، میرا بندہ معافی مانگتا رہے اور میں دوبارہ گناہ اس کے سر پہ رکھ دوں. فرشتے گواہ بن جاؤ نماز وضو کی برکت سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. بھائی ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 10 منٹ صبح کرتے ہیں جی. صبح اپنے نیت کی زور کی میں بات یہ کر رہا تھا کہ آپ ڈیوٹی جو کرتے ہیں اتنا ہی آپ کو انعام ملتا ہے، اتنا ہی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. ادھر کیا ہے کام آپ اپنا کر رہے ہیں. 15 منٹ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، فجر سے لے کر زور تک فرشتوں کو کوئی کام نہیں ہے، وہ آپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھے جا رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں. لہذا نماز 27 رجب کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا فرمایا محبوب
अपनी उम्मत को कह देना 5 पढ़ेंगे सवाब 50 का। तो फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात देखा, लोगों के सर कुचले जा रहे हैं। वो कौन लोग थे? जो अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करते, झुकने से, क्या नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते थे, कल रोज़े क़यामत। और एक हदीस है, इसको भी याद रख लें। बाद लोग कहते हैं जी मौलाना ए जान बिठा दगला कहते मौजा कर लो, सरकार बड़े करीम ने रहीम ने, सरकार ने सब छड़ा ही लेना जी। लेकिन सरकार ने ये भी फरमाया कि मेरे गुलामों नमाज पढ़ के मेरी मदद जरूर करना, मेरी मदद जरूर करना, हजूर की शुफात तो होगी। लेकिन जो बंदा बेनमाजी है, नमाज ना पढ़ने की वजह से जहन्नम में जाना पड़ गया, सरकार की हदीस है 50 साल जहन्नम में जाते लगते हैं, 50 साल आते लगते हैं। समझाई? 50 साल जाते, 50 साल आते। ये दुनिया वाले साल नहीं है, वो साल आखिरत वाले। एक दिन कई 100 साल का और हल्के से हल्का जो अजाब है। हम मस्त हो गए दुनिया में, अल्लाह की कसम मस्त हो गए, हमें पता ही नहीं। मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, बस चंद दिन दोस्ती उसके साथ हो जाए, वो नाराज हो जाए, रात को नींद नहीं है यार, बंदा अच्छा है, दोस्ती हुई है, नाराज हो गया है, हम उसके किसी दोस्त को फोन करेंगे, यार मुझसे गलती माफी मंगवा दे यार, उसे क्या मुझे माफ कर। कभी ये नहीं सोचा, वो दुनियादार है, अच्छी बात है, दोस्ती मोहब्बत प्यार अच्छी बात होनी चाहिए, इखलाक अखुवत बहुत आला चीज है। लेकिन अल्लाह के बारे में हमने कभी नहीं सोचा, जिसने इतना खूबसूरत इंसान बनाया, जो चाहता तो हमें जानवर बना सकता, इतने खूबसूरत हाथ दिए, वो चाहता तो हाथों के बगैर भी पैदा कर सकता है, इतनी खूबसूरत आंखें दी है, वो चाहता तो नबीना भी पैदा कर सकता था, इतनी नेमतें जैसे दी है, हमें कभी ख्याल तक नहीं आया कि हम अल्लाह को खुश कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात में नमाजी को देखा, उनके साथ चले जा रहे हैं। फिर सरकार फरमाते, कुछ मैंने लोग ऐसे देखे जिनके आगे और पीछे चीतरे रखे हुए, चीतरे, और वो पत्थर चाट रहे हैं। क्या चाट रहे हैं जी? पत्थर, गंदगी को चाट रहे हैं, पत्थर को चाट रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा, ये कौन लोग हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में जिब्रील आका, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन पर ज़कात फर्ज है, वो ज़कात खैरात नहीं करते, सदका नहीं देते थे, उनका ये हाल हो रहा है। फिर आका फरमाते, मैं आगे थोड़ा सा चला, कुछ लोगों को मैंने देखा, उनके आगे बड़े अच्छे अच्छे खाने पड़े, हर किस्म का खाना, खुशबूदार, जिसकी महक बड़ी आला, खुशबू बड़ी आला, उनके आगे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? गंद को हाथ मारते, ऐसे गंद को हाथ मारते मुंह में डालते, गंद खाते हैं, आगे अच्छे खाने भी पड़े हैं। सरकार फरमाते, मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अर्ज़ करता है, आका ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके निकाह में पाक बीवियां थी, जैद बीवियां थी, वो अपनी बीवियों को छोड़कर रात को दूसरी बीवी के साथ बिस्तर गुजारते थे, ज़िना करते थे। आज उनके सामने अच्छे अच्छे खाने हर चीज मौजूद है, लेकिन जहन्नम में ये गंद खाने पर मजबूर। ज़िना, ज़िना कैसी चीज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से पहले मैंने आपको सुनाई थी। सरकार ने फरमाया, 2 आदमी उस वक्त तक नहीं मरते जब तक दुनिया में जलील ना हो। 2 आदमी उस वक्त तक उनको माफी नहीं है, जब तक दुनिया में, मुआशरे में, खानदान में, अपनी फैमिली में, दोस्तों में जलील ना हो जाए। सहाबा ने अर्ज़ किया, कौन? फरमाया, पहला वो बंदा जो अपने माँ बाप को सताता है। माँ बाप को सताने वाला उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दुनिया में जलील ना हो। अगर दूसरा बंदा कौन? फरमाया, दूसरा ज़ानी जो ज़िना करता है, ज़िना करता है, उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक वो अपने मुआशरे में जलील नहीं हो जाएगा। आगे में जो अज़ाब हैं इस दुनिया में लोग जलील हो जाते हैं। लिहाजा ये चंद चीजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और भी बड़े वाक़यात हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात मुशाहिदा किया। एक जगह पर हजूर ने देखा कुछ लोगों की ज़बानें काटी जा रही, आग की तहजीब काटी जाती है, फिर ठीक हो जाती है, काटी जाती है, फिर ठीक हो जाती है। जिब्रील से उन्होंने पूछा, ये कौन है?
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرور، کون؟ فتنہ پرور، ویسے کسی کی غیبت کرتے ہیں، یہ بندہ ایسے کرتا ہے، یہ بندہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، کسی کی بلا وجہ شکایتیں لگاتے رہنا، بلا وجہ اس کے بارے میں بکواس کرتے رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جو کھال بچال دیا کرتے تھے، معاشرے میں فتنہ پرور تھے، وہ جو فیقہ ولایت پھیلاتے تھے، آج جہنم میں ان کی زبانوں کو لاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور جنت میں بھی حضور نے بڑے نظارے دیکھے، حدیث پاک میں نے نوٹ کی ہے، سرکار فرماتے ہیں میں جنت میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو نور عرش میں ڈوبے ہوئے ہیں، عرش کے نور میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کی 3 خوبیاں حضور نے بیان کی۔ ایک خوبی یہ ہے کہ عرش کے نور میں جنت میں ڈوبے ہوئے لوگ کون تھے؟ تو سرکار نے فرمایا جو اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرتے ہیں، جنت بھی ملے گی، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اپنے عرش کے نور میں انہیں رکھے گا۔ اللہ کتنے اعلیٰ مقام ہے، زندگی چاہتے ہیں یہ بڑی بات ہے۔ اور جو ہم بنا رہے ہیں جس کے لیے سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، رسول پاک کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، جتنا بنا رہے ہیں اللہ کی قسم ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، نہ کسی کے ساتھ گیا ہے نہ ہمارے ساتھ جائے گا، ساتھ جتنا رہ جائے گا، اولاد کھا جائے گی، قدر یاد کرے گی نہ کرے گی۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو بدلو، القاسم حبیب اللہ، آپ اللہ کے حبیب ہو، اس کے حلال کما رہے ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس مالک کی ڈیوٹی بھی دو جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کی عزت کی ہے، حضرت انسان بنایا ہے۔ ایک سوال آیا میرے پاس، ایک آدمی نے موبائل پر میسج کیا ہے اپنی بیوی کو، میں آپ کو 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ حکم شریعت میں کیا کہ 3 طلاقیں دو ایک ٹائم میں؟ ایک شریعت یہ کہتی ہے کہ بندے کو بھی ہو سکتا ہے خیال آ جائے، بیوی کو بھی خیال آ جائے، وہ معافی مانگ لے ایک دوسرے سے، 1 مہینے میں 1 طلاق دو، پھر 1 مہینہ گزرے دوسری دو، پھر تیسرے مہینے تیسری۔ اگر 1 دی ہے خیال نہیں آیا دوسری دے دی ہے، اب دوسری طلاق دی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ طلاق جو ہے وہ رجی طلاق ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ رجوع کر سکتے ہیں بغیر کسی عالم کو بلانے کے، آپ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے لہٰذا ہم رجوع کرتے ہیں۔ طلاق کے ثلاثہ جو ہے اگر میسج پر موبائل پر 3 طلاقیں آپ نے لکھ کے ڈیلیٹ بھی کر دی ہیں، یہ سمجھنا آپ نے لکھی ہے، نیت آپ کی ایک میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، آپ نے لکھ کے میں نے طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، طلاق دی ہے، ڈیلیٹ بھی کر دی ہے، تو طلاق اسی طرح ایک بندہ کہتا ہے خط لکھتا ہے، خط لکھتا ہے جی کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ اب وہ خط جو ہے یا طلاق نامہ جو ہے وہ بیوی کو وصول نہیں ہوتا، اس کا والد یا اس کا بھائی لیتا ہے اور خفیہ رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے جی ہم نے تو اپنی بیٹی کو پڑھایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہی نہیں ہے، دیا ہی نہیں ہے، یا طلاق بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ جب آپ نے لکھ دیا ہے، میسج کر دیا ہے تو آپ اسی وقت ایک دو گے تو پھر بھی ہے، 2 دے دو گے پھر بھی ہے، جس نے 2 دی ہے مرتے دم تک وہ پچھلی 2 جو ہے اس کے سر پہ سوار رہے گی، زندگی کے کسی موڑ میں بھی ایک دم اگر کہے گا جا میں نے تجھے طلاق دی ہے، طلاق کو 2 شامل کر کے 3 پوری، یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ اور بھی کوئی مسئلہ آپ کو ہوتا ہے سوال لے کیا گیا